الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. حصہ اول کے سبق نمبر 1B میں آپ سب کا استقبال ہے، جس میں ہم گرامر لیں گے. جیسا کہ ہم نے پہلے سبق میں آپ کو بتایا 1A میں کہ ہم آپ کو عربی قواعد سے شروع نہیں کراتے، گرچہ الحمدللہ قواعد ہم کو بھی معلوم ہیں. یؤمنون کی اگر آپ صرفی ترکیب کریں گے تو غائب ہے، جمع ہے، مذکر ہے، محموز ہے، باب افعال سے ہے. اور اگر اس کی نحوی ترکیب کریں گے آپ تو فعل مضارع ہے، مرفوع ہے بثبوت النون لأنه من افعال الخمسہ، والواو ضمیر متصل فی محل رفع فاعل. بلکہ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ عام انسان کے دل میں عربی سے ڈر بیٹھ جائے گا. تو ایک طرف قواعد کی مصطلحات استعمال کرتے ہوئے ہم شروع نہیں کراتے، اور دوسری طرف ہم روایتی خشک جملوں سے بھی شروع نہیں کراتے، جیسے ھذا بیت کبیر، یہ بڑا گھر ہے. آخری اس جملے کی آپ کب پریکٹس کریں گے؟ اگر آپ کا کوئی پڑوسی عربی ہو اور اس کا بچہ روتا ہوا آپ کے پاس آئے اور آپ تسلی کے لیے یہ جملہ کہیں شوف 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 ھذا بیت کبیر، شاید ایسا کبھی نہ ہو. تو ہمارا طریقہ آسان ہے، مؤثر ہے اور فائدہ محسوس ہونے والا ہے. آپ اس سے سورہ فاتحہ سے شروع کریں اور پھر روزانہ 25 بار اس کی پریکٹس ہوگی. ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے عربی میں بات کریں گے. کتنی زبردست بات ہے یہ، اور یہ ہر مسلم مرد، عورت، بوڑھے، بچے سبھی کے لیے کیا جا سکتا ہے. اس میں گرامر بھی ہیں مگر مصطلحات سے دور، ان کو آپ سیکھیے ضرور مگر بعد میں. اور ان سب کو TPI کے ساتھ سیکھیے. تو TPI کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن یعنی جسم کے سارے وجود کا استعمال. تو ہم جو گرامر سیکھیں گے وہ TPI کے ساتھ سیکھتے ہیں، جو کہ آسان بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے اور انٹریکٹیو بھی. تو TPI کیا ہے؟ گویا کہ کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل، ساتھیوں کا ساتھ، یعنی جسم کے سارے وجود کا استعمال کرتے ہوئے ہم انتہائی آسان طریقے سے گرامر کو پڑھیں گے. اور بالفاظ دیگر TPI کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. تو ہم TPI کو بھی TPI سے سیکھتے ہیں. تو میرے بات دہرائیے، بسم اللہ، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. اور آپ TPI کا استعمال کرتے رہیے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایک پورا نظام ہے. ابھی سے آپ پریکٹس کیجئے تاکہ بعد میں آسانی ہو. 20,000 بار آنے والے الفاظ کے لیے یہ مت کہیے کہ میں بعد میں سیکھ لوں گا.
اور اس کا کتنا فائدہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ایک مثال کے ذریعے سے ہم بات کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ جب آپ موبائل پر بات کر رہے ہوں اور موبائل ہی پر آپ سے کوئی راستے کے بارے میں معلوم کر رہا ہو، تو آپ موبائل پر بات کرتے ہوئے اس کو راستہ بتائیں گے تو کیا ہوگا کہ ایک ہاتھ سے آپ نے موبائل پکڑا ہوا ہوگا، جبکہ دوسرا ہاتھ سے آپ کا اشارہ ہو رہا ہوگا کہ آپ سیدھے جائیے، یو ٹرن لے لیجئے، لیفٹ لے لیجئے، رائٹ لے لیجئے۔ اس طرح سے آپ کا ہاتھ اشارہ کر رہا ہے۔ اب اس وقت آپ سے یہ کہے کہ بھائی راستہ کس کو بتایا جا رہا ہے، راستہ جس کو بتایا جا رہا وہ کہاں ہے، وہ تو آپ کو دیکھ نہیں رہا، تو آپ اشارے کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دماغ ایسے ہی کام کرتا ہے۔ دماغ کے اسٹائل کو استعمال کرنا ہے دماغ کو سمجھانے کے لیے۔ اور یہ بہت ہی سادہ اور مؤثر طریقہ ہے۔ عربی زبان کے صیغوں کے لیے بہت ہی آسان ہے، اشارے آسانی کے لیے ہیں۔ سارے دماغ کا استعمال کیجئے اور شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجئے۔ تو 125 الفاظ کی فہرست موجود ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہیں سیکھ لیں۔ جس طرح میں کہوں اسی طرح کیجئے۔ اگر آپ کو عربی زبان آتی بھی ہو تب بھی اس نئے طریقے کو سیکھنے کی پریکٹس ضرور کیجئے۔ اور اس کورس میں ہم جو الفاظ سیکھیں گے وہ آپ کی اسکرین پر ہیں۔ یہ الفاظ قرآن کریم میں تقریباً 18,000 بار آتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ہم ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھیں گے۔ جی ہاں، قرآن کریم میں تو آپ 20 افعال اور 200 افعال اور 20 ضمائر کو ملا کر تقریباً 30,000 سے زیادہ یعنی 40% قرآنک الفاظ آپ سیکھیں گے۔ قرآنک الفاظ سمجھاتے وقت بہت زیادہ آسانی ہے کہ ایک اشارہ 5 باتوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جیسے ترجعون ہے، اگر آپ اس کی ترکیب کریں گے تو حاضر ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مضارع ہے، مجہول ہے۔ جی ہاں، تو بہرحال اب ہم 6 سے 7 منٹ میں 6 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں تقریباً 1295 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن۔ ہوا وہ، شہادت کی ایک انگلی کا اشارہ اپنے شولڈر کی جانب ایک انگلی کا اشارہ کریں گے کہ ہوا وہ، یعنی وہ آدمی آپ کے شولڈر کی سیدھ میں کہیں دور بیٹھا ہوا ہے تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ہوا وہ۔ اور جب ہم کہیں گے اس کا اشارہ بالکل اسی سیدھ میں، شولڈر کی بالکل سیدھ میں 4 انگلیوں کا اشارہ ہوگا، ہم وہ سب۔ اور انتا جب آپ کہیں گے تو ایک انگلی کا اشارہ بالکل سامنے کی جانب ہوگا کہ انتا آپ۔ اور انا کا جب اشارہ آپ کریں گے تو ایک انگلی کا اشارہ اپنی طرف ہوگا، انا میں۔ اور انتم کا جب اشارہ آپ کریں گے تو 4 انگلیوں کا اشارہ سامنے کی جانب کریں گے کہ انتا، انتم آپ سب۔ اور نحنو جب کہیں گے تو 4 انگلیوں کا اشارہ اپنی جانب کریں گے کہ نحنو ہم سب، نحنو ہم سب۔ اور یہ وہی ہے انگلش میں بھی تقریباً آپ جانتے ہی ہیں، ہوا کو انگلش میں ہی کہیں گے،
ہم کو تھے بولیں گے، انتا یو، انا آئی، انتم یو آل، نحنو وی، بس وہی یہ ہے، کوئی الگ سے کچھ نہیں ہے۔ تو اب آپ ترجمہ کیجئے، ہوا وہ، ایکشن کے ساتھ، ایک انگلی کی اشارہ ہو، پھر 4 انگلیوں کو اشارہ ہو اسی سیدھ میں، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ ایک مرتبہ پھر، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ اب میرے بعد عربی پڑھیے آپ، ہوا ہم، ہوا ہم، انتا انا، انتا انا، انتم نحنو، انتم نحنو۔ اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال، مگر اس سے پہلے ایک لفظ ہم لیتے ہیں من۔ من کا مطلب ہے کون؟ من کا مطلب ہے کون؟ اس کو آپ نوٹ کریں گے، من کا مطلب ہے کون، اس کو آپ لکھیں گے نوٹ بک میں، من کا مطلب کون، من کی جو میننگ ہے وہ ہے کون، اس کو لکھیے، من یعنی کون۔ اب سوال ہوگا، من یعنی کون، ہوا یعنی وہ، من ہوا وہ کون ہے؟ آپ کہیں گے ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے۔ من ہم وہ سب کون ہیں؟ آپ کہیں گے ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری اور آپ کی بات، من انتا آپ کون ہیں؟ جواب ہوگا انا مسلم، میں مسلمان ہوں۔ من انتم آپ سب کون ہیں؟ جواب ہوگا نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ اب آپ جواب دیجیے، من ہوا وہ کون ہے؟ ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے۔ من ہم وہ سب کون ہیں؟ ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں۔ من انتا آپ کون ہیں؟ انا مسلم، میں مسلمان ہوں۔ من انتم آپ سب کون ہیں؟ نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ آل رائٹ، اب ہم لیتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ۔ آپ جب بھی انگلش میں کسی کو میسج کرتے ہیں، ایس ایم ایس کرتے ہیں، تو آپ جو ہے بہت سارے شارٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں، شارٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں، جیسے اینڈ کی جگہ ایمپرسنٹ، یو کی جگہ لیٹر یو، فور کی جگہ نمبر 4، آر کی جگہ لیٹر آر۔ لیکن الحمدللہ عربی بہت دلچسپ زبان ہے، اس میں پہلے ہی سے بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو شارٹ فارم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے لیٹر وا، وا کا مطلب ہے اور، فا کا مطلب ہے پس، اور الف زبر آ یا حمزہ زبر آ کا مطلب ہے کیا۔ وا کا مطلب اور، فا کا مطلب پس، حمزہ زبر آ یا الف زبر آ کا مطلب کیا ہے؟ کیا۔ اور عربی زبان بہت ہی زیادہ ہی دلچسپ زبان ہے، اس میں بار بار آنے والے بعض الفاظ صرف ایک حرف میں آ جاتے ہیں، بلکہ دونوں حروف میں جگہ بھی باقی نہیں رہتی۔ اس سے کیا ہوتا ہے بھئی، عام کتابوں میں تو زبر زیر پیش ہوتے نہیں ہیں، صرف حرف ہی کافی ہے، جس سے جگہ کی بچت ہوتی ہے، مختصر ہوتا ہے، پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے اور لکھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔
جی، تو جیسا میں نے کہا کہ وا اور فا یہ کسی بھی الفاظ کے سامنے آ سکتے ہیں، جیسے یہاں وہ ہوا مل کر آیا ہے، وا پلس ہوا، وا یعنی اور، ہوا یعنی وہ ہوا اور وہ. اسی طرح وا پلس ہم، وہ ہم اور وہ سب، وہ ہم اور وہ سب. تو اب ترجمہ کیجئے آپ مرتبہ، ایک مرتبہ بس وا کو ایڈ کرنا ہے اور کا جو ہے ترجمہ بڑھاتے جانا ہے. وہ ہوا اور وہ ہم اور وہ سب، وہ انتا اور آپ، وہ انا اور میں، وہ انتم اور آپ سب، وہ نحن اور ہم سب. ایک مرتبہ عربی پڑھیے. وہ ہوا وہ ہم، وہ ہوا وہ ہم، وہ انتا وہ انا، وہ انتا وہ انا، وہ انتم وہ نحن، وہ انتم وہ نحن. اسی طرح فا بھی آ سکتا ہے، تو فا پلس ہوا کیا ہوگا؟ فا ہوا، اور فا پلس ہم کیا ہوگا؟ فہم. تو فا ہوا پس وہ، فا کا مطلب ہے پس، فا کا مطلب پس، فا ہوا پس وہ. اب پس کا الفاظ ترجمے میں بڑھاتے جانا ہے اور فا لگاتے چلے جانا ہے بس. فا ہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحن پس ہم سب. عربی پڑھیے. فہوا فہم، فہوا فہم، فانت فانا، فانت فانا، فانتم فنحن، فانتم فنحن. تو الحمدللہ ابھی آپ نے 6 منٹ میں 6 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں تقریباً 1295 مرتبہ آئے. پھر اسی بنیاد پر آپ نے کچھ بات چیت بھی کی. یہ طریقہ آپ کو خوب شوق دلائے گا انشاءاللہ. ہر گرامر کا سبق یہ بتائے گا کہ آپ قرآن سے کتنے قریب ہوئے ہیں. کیا یہ خشک قواعد سے بہتر نہیں ہے؟ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ یار آپ نے تو صرف 6 الفاظ سیکھے ہیں، 14 کیوں نہیں؟ اصل میں ہیں 14 ہی الفاظ، لیکن ہم یہاں 6 کو ہی لے رہے ہیں. 14 الفاظ کس طرح ہیں؟ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی ہم 2 کے اور مؤنث کے صیغے بعد میں سیکھیں گے، کیونکہ یہ زیادہ بار آئے نہیں ہیں، اور پھر ایک ساتھ سب کا سیکھنا نئے لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہے. نئے لوگ تھوڑا پریشان ہوں گے، اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں گے. جب اگلے کورس میں ہم ان کو پڑھیں گے تو اس وقت ہمیں بہت ساری کچھ جانکاری ہو گئی ہوگی، تو پھر یہ ہمارے لیے سمجھنا اور جاننا اور پڑھنا آسان ہو جائے گا. جی، تو آج کا سبق اتنا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم، جزاکم اللہ خیر.